آزادی کے 70 سال بعد بھی آج ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، دلی میں جا کر مزدوری کر رہا ہے، ٹائر کا پنچر جوڑ رہا ہے، ٹینڈر یا پینٹر ہے۔ ہم کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اتہاس گواہ ہے کہ آزادی سے لے کے آج تک ہم نے اپنے ملک سے وفاداری کی ہے۔ ہم سب کچھ مانگنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف غفلت سے جگانے اور یہ کہنے آئے ہیں کہ مسلمانوں اپنا حق حصہ کب لوگے۔ 23 سال کا ہے، پڑھائی کر رہا تھا، اس کو بھی فرضی مقدمے میں پھنسا دیا گیا اور انعام رکھ کر اس کو فرار گھوشت کر دیا گیا۔ میری بیوی ایک گھریلو عورت ہے، سیاست نہیں جانتی، مگر مجبوری میں اپنا خط پڑھنے کے لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ہی جا کے میرا خط پڑھو۔ میں اپنی بات کہوں، اس سے پہلے اسے مجھے کچھ شکایت ہے کہ پرچار کے دوران میری پارٹی کے پردیش ادھیکش جناب شوکت صاحب سے گاؤں میں بدتمیزی کی گئی، انہیں گالیاں بھی دی گئیں اور ان کو اپنی بات کہنے سے بھی منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ اسلحے بھی چمکائے گئے۔ کٹھور کے نوجوانوں، آپ بہت بہادر ہو اور دلیر بھی ہو، لیکن کیا یہ بہادری اپنے بھائیوں کو دکھانا چاہیے جو آپ کے حق کی بات کہنے آئے ہوں؟ ان کی بات سننے کی بجائے اپنے دروازوں سے بھگانا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سب کچھ مانگنے نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف غفلت سے جگانے اور یہ کہنے آئے ہیں کہ مسلمانوں اپنا حق حصہ کب لوگے۔ شاہد منظور بھائی صاحب میرے بڑے دوست ہیں، وہ اکھلیش سرکار میں کیبنٹ منتری بھی بنے، لیکن ان کی قلم میں طاقت نہیں دی گئی، ان کا استعمال کیا گیا اور کمزور کیا گیا۔ ہماری قلم چل جائے تو مسلمانوں کے دن بدل جائے اور اس کے اوپر کوئی قلم نہ چل پائے گی۔ جہاں تک ہماری پارٹی MIM کی مخالفت کی بات ہے، اچھی اور سچی بات کی مخالفت بہت ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اسلام کی جتنی مخالفت ہوئی، دنیا میں کسی مذہب کی مخالفت نہیں ہوئی، اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام دنیا میں چھا گیا۔ آج اویسی صاحب پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کے جو محنت کر رہے ہیں، کوئی اویسی صاحب کو نیتا بننے کا بخار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ذمہ داری اور فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ اویسی صاحب کی شخصیت کسی بات کی محتاج نہیں ہے، وہ بڑے باپ کے بڑپن لیے ہوئے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ بیرسٹر ہیں، چاہتے تو سپریم کورٹ میں وکالت کرتے، بڑا پیسہ کماتے، سکون سے رہتے۔ وہ قوم کے پرتی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اپنا چین اور اپنی نیند کھو کر بھی مسلمانوں کو جگانے ایک سچے خواب کی تعبیر کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آزادی کے 70 سال بعد بھی آج ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، دلی میں جا کر مزدوری کر رہا ہے، ٹائر کا پنچر جوڑ رہا ہے، ٹینڈر یا پینٹر ہے۔ کٹھور کے لوگوں، آپ کی مالی حالت تو کچھ اچھی ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ کے پاس زمین ہے، کولڈ اسٹوریج ہے، لیکن سوچو، پیڑھیاں آگے بڑھیں گی، بچوں کے بھی بچے ہوں گے،
زمینیں چھوٹی پڑ جائیں گی، کولڈ اسٹوریج میں بہت سے حصے لگ جائیں گے اور تباہی بربادی کے پیچھے ہمارے جیسے شاہد بھائی منظور جیسے منقاد بھائی کی طرح لوگ ذمہ دار ہیں، جو مسلمانوں کا ووٹ لے جا کر غیروں کی جھولی میں ڈال دیتے تھے۔ وہ مکھ منتری بنتے تھے، ان کی قوم ترقی کرتی تھی اور ہمیں لیمن چوس کی طرح 2-4 منتری پد دے دیا کرتے تھے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی بربادی کی وجہ آزادی کے بعد سے ہم دھرم نرپیکشتا کا لبادہ اوڑھے پارٹیوں کے پیچھے چلتے رہے اور ہم نے اپنا کوئی رہبر، رہنما یا قائد کبھی نہیں چنا۔ ہر برادری، ہر سماج نے اپنا نیتا چن لیا اور ان کو راجا بنا دیا۔ انہوں نے راج کیا، لیکن ہندوستان میں 35 کروڑ سے زیادہ مسلمان اور اتر پردیش میں 22% سے زیادہ مسلمانوں سے پوچھو کہ تمہارا رہبر یا نیتا کون ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں بنا رہبر کے ہیں۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سفر میں بھی ہو تو اپنا ایک امیر چن لو، لیکن افسوس ہم 35 کروڑ مسلمانوں نے کوئی اپنا امیر یا رہبر کبھی نہیں چنا۔ ساتھیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کی پارٹی بنے، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور ہم ووٹ کا سمندر ہیں۔ جس دن ہماری پارٹی MIM کے جھنڈے کے نیچے ہندوستان کا ندی اور مسلمان اکٹھا ہو جائے گا تو ساری پارٹیاں ندی اور نالے کی طرح آ کے ہم سے ملیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنی شرط پر حکومت بنائیں گے۔ ہمارے صدر اویسی صاحب مسلمانوں کا حق حصہ لے لیں گے۔ ہم ٹکٹ مانگنے والے نہیں بلکہ ٹکٹ دینے والے بن جائیں گے۔ ہم کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اتہاس گواہ ہے کہ آزادی سے لے کے آج تک ہم نے اپنے ملک سے وفاداری کی ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ ملک کے وفادار رہو، اور انشاءاللہ یہ ملک جس کو ہمارے باپ دادا نے چنا ہے، بٹوارے کے وقت اپنا یہ ملک چھوڑ کے پاکستان نہیں گئے۔ اس ملک پر کبھی خطرہ آیا تو مسلمان انشاءاللہ ہمیشہ آگے کی لائن میں لڑے گا۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں اپنے صدر سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت نکال کے میرٹھ شہر میں بھی اپنی بات کہیں، اور میں بھی باقی باتیں میرٹھ شہر میں انشاءاللہ کروں گا۔ کٹھار کے بہادر بزرگوں اور نوجوانوں، میرٹھ ہم لوگوں کی اپیل سننے ضرور آئیے گا۔ بس یہ گانٹھ آپ باندھ لو کہ آج نہیں تو کل آپ کو اپنا سیاسی امیر چننا ہی ہے، جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نواب بہادر یار جنگ مرحوم کی تمام صلاحیتوں اور خوبیوں کے امین جناب اسد الدین اویسی صاحب، جو آج ہندوستان کی سیاست میں اہم مقام حاصل کر چکے ہیں، جو ہماری قوم کو بیدار کرنے، سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ملک کے نامور فرزند ہیں۔ حالات زمانہ اور قانون پر ان کی انگلیوں کی گرفت بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔
آج ہمیں اپنی قوم کے ایسے مخلص لیڈر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جس محنت اور زافشانی سے ہمارے اندر اعتماد کی راہ ہموار کی ہے، اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھے تو تاریخ ہمیں فراموش کر دے گی۔ دوستوں، نوجوانوں، جیل بند ہو رہی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ میرٹھ میں کہوں گا، آپ آئیے گا ضرور۔ بزرگوں، میں آپ سے اپنی صحت اور جلدی جیل سے رہائی کی دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ آپ کا عتیق احمد۔